السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے مد کے بیان کو سنا سمجھا تھا، جو ایک چیز اس میں باقی تھی وہ آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ کہ حرف مد کے بعد اگر سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ یوم الحساب، مالک یوم الدین، ٹھیک ہے؟ لیکن کہتے ہیں اس مد میں قصر یعنی حرف کو دونا وغیرہ نہ کرنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ حرف کو دونا یعنی کہ اس کو کھینچنا، دو الف اگر آپ نہیں کھینچتے تو بھی جائز ہے، اس کو بولتے ہیں قصر۔ کیا بولتے ہیں؟ قصر۔ قصر کی مقدار ایک الف نہیں ہے، قصر کی مقدار ایک الف، قصر یعنی مد نہ کرنا، اور ایک الف جو مقدار ہوتی ہے وہ قصر کی نہیں، وہ بلکہ حروف ہے جو حرف مد جو موجود ہے سکون سے پہلے، یعنی کہ یعلمون، یعلمون میں جو واو موجود ہے، کون واو موجود ہے، اس واو کی یہ مقدار ہے، یہ ایک الف۔ یوم الحساب، تو جب یہ حساب میں آپ مد کریں گے، اگر قصر کرتے ہیں تو ایک الف کھینچیں گے، یوم الحساب، تو حساب ایک الف جو کھینچا آپ نے وہ ایک الف کون سا ہے؟ اصلی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی جائز ہے۔ اور مگر قصر سے توسط، توسط سے طول اولا ہے، جو آپ سمجھ گئے پہلے درجہ اس کا میں طول کا ہے، طول کے بعد پھر توسط کا درجہ ہے، آخر درجہ پھر قصر کا ہے۔ بہترین کیا ہے مد عارض میں بھی؟ طول اچھا۔ قصر کی مقدار ایک الف، ایک الف کس کی؟ وہ اصلی والی۔ توسط کی مقدار 2 یا 3 الف، طول کی مقدار 3 یا 5 الف۔ اگر آپ پڑھنے میں اگر توسط کی مقدار دیکھتے ہیں تو 2 الف کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو 2 سے اگر اس کا توسط آپ 2 الف مانتے ہیں تو پھر آپ کا طول کتنا ہوگا؟ جی نہیں، 3 الف ہوگا۔ اگر اس کی مقدار توسط کے آپ 3 الف مانتے ہیں تو توسط کتنا ہوگا؟ طول کتنا ہوگا؟ 5 الف۔ اگر توسط کو 2 الف مانتے ہیں تو طول 3 الف جس روایت کے مطابق، اگر روایت کے مطابق 3 مانتے ہیں تو اس کا 5 ہوگا۔ اس مد میں تینوں وجہ طول، توسط، قصر جائز ہے، اور ہر ایک کی مقدار سے جو پہلی جگہ اختیار کی جائے وہی ہر جگہ مناسب ہے، وہی ہر جگہ مناسب ہے۔ اتنا فرق ہے کہ اس میں اعلان وجوہ جائزہ کی وجہ سے کبھی طول، کبھی توسط، کبھی قصر اور مقدار کا فرق کر لیا جائے تو جائز ہے۔ اعلان وجوہ جائزہ یعنی کہ جو وجہ جائز ہیں اس میں، جیسے آپ یعلمون پہ وقف کیجئے، تو یعلمون پہ اگر وقف بالاسکان کرتے ہیں آپ، وقف بالاسکان ہی ہوگا، وقف بالروم ہوگا نہیں، زیر اور پیش ہو تو وقف بالروم ہوگا، پیش ہو تو وقف بالاشمام ہوگا، زبر ہے وقف بالاسکان ہوگا۔ وقف بالاسکان کریں گے تو کتنی صورت نکلیں گی؟ 3، طول، توسط، قصر، تینوں وجہ جائز۔ آپ تینوں سے پڑھ کے دکھا سکتے ہیں۔ اعلان سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے وہ چیز آپ اعلان کر کے بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے۔ اس طرح یوم الدین اگر آپ پڑھیں گے، نون کے نیچے زیر ہے، کیا ہے؟ زیر، تو کتنے وقف ہوں گے یہاں؟ 2، ایک وقف بالاسکان، دوسرا وقف بالروم۔ تو آپ یہاں 4 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ وقف بالاسکان کی حالت میں طول، توسط، قصر کر کے اعلان کر سکتے ہیں، اور روم ہے تو روم کی حالت میں توسط اور طول نہیں ہوتا، صرف قصر ہوگا کیونکہ حرکت باقی رہتی ہے، خفیف حرکت روم کی حالت میں آپ پڑھیں گے یوم الدین، تو اس حرکت باقی رہنے کی وجہ سے یہاں توسط اور طول نہیں ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب سبب پایا جائے گا۔ سبب کیا ہے؟ سکون ہے، ٹھیک؟ اسی طرح یوم الحساب بھی ہے، اگر آپ پیش جہاں ہوتا ہے وہاں آپ وقف کریں، جیسے نستعین، دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ نے وقف کیا نون کے اوپر، ہے پیش، کیا ہے؟ پیش۔ کتنے وقف ہوں گے یہاں؟ 3، وقف بالاشمام، وقف بالاسکان، وقف بالروم۔ اگر آپ وقف بالاسکان کریں گے تو آپ وقف بالاسکان کر کے آپ یہاں پہ دکھا سکتے ہیں طول، توسط، قصر پڑھ کے، پھر یہیں پر آپ وقف بالاشمام کی طرح وقف کر کے آپ دکھا سکتے ہیں طول، توسط، قصر۔ کتنے مد ہوئے؟ 6۔ پھر یہاں پر آپ روم کر کے بھی دکھا سکتے ہیں، کتنا ہوا؟ 7 وجہ نکلی پڑھنے کی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مد عارض ہے۔ تو یہاں پر جتنی وجہ نکلتی ہیں تو کہتے ہیں کہ
اتنا فرق ہے کہ اس میں اعلان وجوہ جائزہ کی وجہ سے کبھی طول، کبھی توسط، کبھی قصر، اور مقدار کا فرق کر لیا جائے، کبھی توسط کر کے آپ دکھائیے، کبھی طول کر کے دکھائیے، کبھی قصر کر کے دکھائیے، جائز ہے، بخلاف یعنی اس کے خلاف کس کے؟ مد متصل اور منفصل، اس میں توسط ہے صرف، طول نہیں ہے، قصر نہیں ہے، تو ان کے خلاف یہاں ہر مقدار پڑھنا اور جمع کرنا جائز نہیں مد متصل اور منفصل میں، لیکن یہاں آپ اعلان وجوہ کے لیے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جیسے اس میں لکھا ہے یشاء پہ وقف کیا، جب آپ نے کہاں پر؟ یشاء قرو، تو یہاں جب آپ وقف کرتے ہیں تو حالانکہ سکون عارض آئے گا حمزہ کے اوپر، لیکن جب وقف کریں گے تو مد عارض کی بھی حالت بنتی ہے، لیکن ساتھ میں یہاں حرف مد کے بعد حمزہ موجود ہے، تو مد متصل واجب ہے اور مد عارض جائز ہے، تو ہم کس کا اعتبار کریں گے؟ واجب کا، جو حکم میں بڑا ہے اس کا اعتبار کر کے ہم مد کریں گے۔ تو مد عارض کے اندر اگر آپ یہاں وقف کرتے ہیں، جو مد عارض ہو رہا ہے، قصر بھی جائز ہے، توسط بھی جائز ہے، طول بھی جائز ہے، لیکن یہاں ہم کیا کریں گے؟ طول کریں گے، کیونکہ ہمیں مد متصل کے وہ مد کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو، جو جائز ہے اس کا توسط ہے، اس کا توسط پورا ادا ہونا چاہیے، اس لیے ہم مد عارض سے کیا کریں گے؟ یہاں پر طول کریں گے۔ اسی طرح دیکھیں یہ بھی مثال ہے، قرو، نسی، دونوں سبب مد کے حمزہ اور سکون عارضی جمع ہو تو ان میں 5 الف کی مقدار بھی مد جائز ہے، لیکن قصر جائز نہیں، تاکہ یہ جو سبب اصلی جو لازمی ہے اس کے اعتبار کے سبب عارضی نہ لازم آ جائے، جو سبب سکون ہے وہ عارضی سبب ہے، اور جو حمزہ جو سبب ہے وہ یہاں پر اصلی سبب ہے، تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ سکون کا اعتبار کر کے اصلی کو آپ اہمیت نہ دیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں اگر الف لام میم اللہ کے شروع، اللہ شروع ہے آل عمران کے، یہاں جب آتا ہے تو ان کے میم کو جب لفظ اللہ سے ملا کر پڑھا جائے تو میم پر زبر دے کر، میم پر آپ وقف بھی کر سکتے ہیں، وصل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بیچ میں آپ وقف کیجئے تو کیا پڑھیں گے؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ وقف کرنے کی صورت ہے، دونوں جگہ پہ طول ہوگا، لام کے اندر بھی میم کے اندر بھی، یہ ہو گیا۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ لفظ میم کے اوپر جب آپ وصل کریں گے تو حمزہ گرا کر پڑھنا چاہیے، اللہ کا زبر دینا چاہیے میم کے اوپر، میم پر زبر، اور اللہ کا حمزہ گرا دینا چاہیے، کیونکہ اللہ میں جو حمزہ ہے یہ وصلی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہاں، هو اللہ الذی، هو اللہ، آپ پڑھتے ہیں ہو اللہ نہیں بلکہ هو اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ زبر دے کر پڑھنا، زبر کو ہٹا دینا چاہیے، زبر میم کے اوپر دینا چاہیے، لفظ اللہ کے شروع سے حمزہ کو ہٹا دینا چاہیے۔ اب کیا صورت بنتی ہے دیکھیں، میں میم کو الف لام ایک طرف، میم سے میں لکھتا ہوں، یہ میم الف لام میم، یہ وقف کی صورت ہے، اور جب آپ آگے پڑھیں گے تو یہ اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ، اگر آپ میم کو اللہ سے ملاتے ہیں تو یہ جو زبر والا جو حمزہ ہے یہ گر جائے گا، اور جو میم ہے اس کے اوپر زبر آ جائے گا، کیا آ جائے گا؟ زبر آ جائے گا۔ اب کیا پڑھیں گے؟ میم اللہ، یہ حمزہ گر جائے گا۔ اب جب پڑھیں گے میم اللہ تو اب مد کون سا ہوگا؟ جیسے یہاں حرف مد میم یا زیر می، تو یہ حرف مد کے بعد سکون لازم تھا، کیا تھا؟ لازم، اب سکون ہے؟ نہیں ہے، تو یہ سکون اب نہیں ہے، لیکن پھر بھی مد کر بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ کر اس لیے سکتے ہیں کیونکہ سکون اصلی ہے، زبر عارضی ہے، اس لیے آپ یہاں مد کر سکتے ہیں، مد کرنے کے بعد پھر آپ ملا سکتے ہیں۔ چھوڑ اس لیے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو آپ نے زبر دیا ہے تو سکون باقی نہیں ہے، اس لیے آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، صرف آپ می کا ایک الف ادا کر لیجئے اور پھر ملا دیجئے، جیسے الف لام میم اللہ لا، ملا سکتے ہیں، مد کر کے بھی ملا سکتے ہیں، الف لام میم اللہ لا، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں جائز ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ لیکن میم مشدد نہ ہونے پائے، جب آپ پڑھیں تو یہ والا میم مشدد نہیں ہونا چاہیے۔ حرف لین کے بعد اگر سکون لازم ہو، جیسے عین سورہ مریم اور شورہ کے اندر، کاف ہا یا عین والا یہ عین،
اور حامیم عین سین قاف والا یہ عین، تو یہ مد لین لازم کہتے ہیں. اس میں طول اولا ہے پھر توسط پھر قصر، طول اولا ہے پھر توسط پھر قصر. مثال دے دیتا ہوں آپ کو، جیسے یہ حامیم عین سین قاف، جو یہ ہا ہے، ہا کھڑا زبر، میم میں یہ مد، عین میں پھر مد، سین میں پھر مد، قاف میں پھر مد. تو یہ جو مد آئے یہ میم میں لازم ہے، عین میں کیا ہے؟ لین لازم. کیسے؟ دیکھیے ایسے، یہ عین ہوا، عین یا زبر، عی اور نون ساکن، حرف لین کے بعد سکون لازم، اس لیے یہاں مد لین لازم. دو جگہ پہ یہاں مثال دی، وہ دو ہی جگہ پہ ہوتا ہے، اس لیے دو مثالیں، یہاں دو کا ذکر کیا یہاں پر. حرف لین کے بعد اگر سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض لین کہتے ہیں. جیسے والصیف، یہ مد عارض کی طرح ہے دکھنے میں، صرف فرق ہوتا ہے حرف لین اور حرف مد کا. جب آپ وقف کریں گے تو یہ ہوتا ہے، اور جہاں وقف کریں گے، دیکھیں صیفی وقف کریں گے تو فا کے اوپر آپ جزم لائیں گے، تو حرف لین کے بعد جب سکون عارض آتا ہے تو مد لین عارض ہوتا ہے. لیکن جو حکم ہے اس میں بالکل الٹا ہے، یعنی کہ یہاں پر قصر اولا ہے پھر توسط اولا ہے پھر طول اولا ہے، اور وہاں پہ طول اولا ہے پھر توسط ہے پھر قصر ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مد کا جو سبب ہے، یعنی کہ جو مد جس وجہ سے پایا جاتا ہے وہ ہے حروف مدہ، اور یہاں کس وجہ سے پایا جا رہا ہے؟ حروف لین ہے. آ رہا ہے دونوں کے بعد سکون عارض، لیکن کس کے بعد آ رہا ہے؟ یہاں حرف مد کے بعد آ رہا ہے، یہاں حرف لین کے بعد آ رہا ہے. تو حرف مد کا مد اصلی ہوتا ہے اور حرف لین میں کوئی مد نہیں، یہ مشابہ مد ہے. حرف لین یہ مد کی طرح ہوتا ہے، مد ہوتا نہیں، اس وجہ سے اس میں قصر اولا ہے اور اس میں طول اولا ہے. آ رہے سمجھ میں؟ جی. پھر اس کے بعد اظہار کا بیان. اظہار یعنی حرف کو اس کے مخرج اور صفت سے بلا کسی تغیر کے اصلی حالت سے ادا کرنا، کوئی تبدیلی نہیں، مخرج اور صفت سے پورا حرف ادا کیجئے. یہ اظہار. اظہار کے 3 قاعدے ہیں. نون ساکن اور تنوین کا اظہار یہ اس وقت ہوگا جب نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی آئیں، جیسے انعمت، یہ نون ساکن اور اس کے بعد عین آیا، ٹھیک ہے. یہ تنوین میں بھی نون ساکن ہی ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو علیم خبیر، اظہار چھپانا نہیں، علیم خبیر نہیں ہوگا. کتنے حروف ہیں؟ حروف حلقی، حمزہ ہا، یہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اگر نون ساکن تنوین کے بعد یہ آ جائیں تو نون ساکن تنوین کا اظہار ہوگا. میم ساکن کا اظہار یہ اس وقت ہوگا جب میم ساکن کے بعد میم اور با کے سوا کوئی حرف آ جائے. میم آ جائے تو میم ساکن کا ادغام ہوگا، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن کا اخفا ہوگا. میم اور با کے سوا حرف آئے تو کوئی کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. جیسے کوئی گناہ نہیں، ہم فیہا، ٹھیک. لام تعریف کا اظہار یہ اس وقت ہوگا جب اس کے بعد کوئی حرف حروف قمریہ یعنی ابغی، حج کا، وخف، عقیمہ، یہ 14 حروف میں سے اگر کوئی آ جائے لام تعریف کے بعد، یہ لام تعریف کا لام ہے. والقمر، ول میں جو لام ہے وہ لام تعریف کا لام ہے، ٹھیک ہے. لام تعریف کا لام ہمیشہ شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اسم کے شروع میں آتا ہے، اور شروع میں جب وہ آتا ہے تو اس کے پہلے حمزہ وصلی بھی ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں الف، یہ جو الف کی صورت میں نظر آتا ہے یہ حمزہ وصلی ہے. کیا ہے؟ تو یہ اس کی پہچان ہے. والقمر لام پڑھا گیا، والشمس لام نہیں ادغام ہوا، یہ اظہار کی بات ہے، تب پڑھا جائے گا. دیکھیں لام کے بعد کون سا حرف ہے؟ قاف ہے، قاف یہاں، ٹھیک ہے. ہر قاعدے کی صرف 1-2 مثالیں اس وجہ سے لکھی جاتی ہیں، پڑھنے والا خود قاعدہ یاد کریں، مثالیں تلاش کریں. آپ بھی مثالیں تلاش کیجئے اور اس کے علاوہ کی مثالیں دیجئے. جو اس میں لکھی ہے وہ نہیں، اس کے علاوہ کی مثالیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک، تاکہ پتہ چلے کہ اب آپ کو یاد کتنا ہے، آپ سمجھے کتنا ہے. اور اظہار 2 حرفوں کے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے. دیکھیں یہ بتاتے ہیں اظہار کیوں ہوتا ہے، ادغام کیوں ہوتا ہے، اخفا کیوں ہوتا ہے. 2 حرفوں کی دوری مخرج کی وجہ سے اظہار ہوتا ہے. ادغام قریب اور اتحاد مخرج کی وجہ سے ہوتا ہے. 2 مخرج جب قریب ہو یا کچھ حرف
ایک ہی مخرج سے نکلتے ہوں تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے. اور اخفا کیوں ہوتا ہے؟ دوری اور کچھ قریب میں مخرج کی وجہ سے. مخرج کچھ دور ہو کچھ قریب ہو، درمیان لیول ہو، تب کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. کیوں کیا جاتا ہے؟ پڑھنے میں آسانی کے لیے. آپ ادغام نہیں کریں گے تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے. جیسے من مرقدینہ میں ادغام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب اس کو پڑھیں من مرقدینہ، من مرقدینہ، دیکھو من مرقدینہ، من مرقدینہ، تو یہ ادغام کیا گیا. تو ادغام ہوتا ہے پڑھنے میں آسانی کے لیے. تو یہ ادغام ہو اظہار ہو، یہ جو قاعدے ہیں، یہ اظہار تو اصل ہے تجوید کا، ادغام ہے اخفا ہے. اس کو سمجھ میں آپ کو آ جائے اس وجہ سے اظہار کو بیان کیا جاتا ہے. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں. ادا میں یہ بھی نون ساکن کی طرح ہے. جیسے نون ساکن پڑھتے ہیں ویسے اس کو پڑھنا ہے. جیسے میم نون زیر من اور میم دو زیر من. یہ آپ دیکھیں، یہ من اور یہ من بالکل اسی طرح ہے. اگر تنوین کے بعد کوئی حرف ساکن آئے تو تنوین کو زیر دے کر پڑھنا چاہیے، جو کہ آپ نے قاعدہ پہلے میں نے بتایا. لمزہ پہلے تھا لمزتن، لیکن لمزتن کے بعد پھر لام ہے، لام پر تشدید ہے، یعنی پہلا لام ساکن ہے، دو ساکن جمع ہوئے، ایک تن کے اندر نون ساکن اور الذی میں لام ساکن. جب دو ساکن جمع ہوئے تو ہمیشہ قاعدہ ہے پہلے ساکن کو حرکت دی جاتی ہے، تو یہاں پہلے ساکن کو یہ حرکت دی جائے گی. جب حرکت دی جاتی ہیں تو یہ لمزتن دو زیر تھے پہلے، لیکن جب آپ ملائیں گے تو تن کا نون نکلے گا. یہاں نیچے میں نے لایا تا دو زیر تن، تن کا نون یہاں لے کر آیا. لام جو تشدید والا ہے اس میں سے پہلا لام یہاں لے آئے، یہ جو لام ہے وہ. اب دو جب ساکن جمع ہوئے تو پہلے ساکن کو کیا دی جاتی ہے؟ حرکت. اب حرکت دی جائے گی یہاں پر، تو یہاں دو زیر ہے اس میں سے ایک زیر کو ہٹا دیا جائے گا، لمزتی. اور پھر جو نون جو تنوین کا تھا اس کو زیر دیا جاتا ہے، پڑھتے ہیں لمزتین الذی. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی یہ جو نون قطنی ہوتا ہے اس کے پہلے یعنی کہ یہاں پر الف بھی رہتا ہے، تو اس الف مدہ کو نہیں پڑھنا. جیسے خیرانل ہے، پڑھیں گے کیا؟ خیرانل، خیرانل وصیت، الف نہیں پڑھا جائے گا. ادغام یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام. پہلا حرف جو ملایا جاتا ہے اس کو مدغم، اور جس کے اندر ملایا جاتا ہے اس کو مدغم فی کہتے ہیں. ادغام کے تین قاعدے ہیں. پہلا ادغام مثلین، دوسرا ادغام متجانسین، اور تیسرا ادغام متقاربین. ادغام مثلین اگر کسی حرف ساکن کے بعد وہی حرف آئے، یعنی کہ دو حرف ایسے ہوں کہ جو ایک ہی ہو اس میں سے پہلا ساکن ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ ادغام مثلین. جیسے آپ دیکھیے قل لکم ما لیہ ہلک، ایک ہی حرف ہوں ایسے. ادغام متجانسین اگر ایک مخرج کے دو حرف جمع ہوں ایک ہی جنس کے، جیسے تا دال تو، سا ذل ذا، اسے تو پہلا ساکن ہو تو دوسرے کے اندر اس کا ادغام کیا جاتا ہے. کیسے؟ دیکھیں قد تبین، دال پڑھا گیا؟ جی نہیں، ادغام کر دیا. ادغام مانے کہ ملا دینا. کبھی پورا ملتا ہے کبھی تھوڑا ملتا ہے. پورا ملے تو تام، تھوڑا سا ملے تو ناقص. کچھ صفت بچ جائے تو ناقص ہو جاتا ہے. پھر دیکھیں اذ ظلموا، اذ ظلموا، ظا کے اندر ادغام ہوا. یلحظ ذالک، یہاں پر فا کا ادغام ذال میں ہوا. وقالت طا، تا کا ادغام طا میں ہوا. ارکم معنا، با کا ادغام میم میں ہوا. اجیبت، اجیبت دعوتکما، ایسے تا کا ادغام دال میں ہوا. اور احط، احط، جب آپ یہ والا ادغام کریں گے یہ، تو اس میں آگے آئے گا آپ کو کہ اس میں یہ ناقص ادغام ہے. سارے ادغام تام ہوتے ہیں، ناقص بھی کچھ ہوتے ہیں، وہ آئیں گے. پھر ادغام متقاربین. پہلے ادغام کی قسمیں سمجھے. پہلا مثلین ہوا، ایک ہی حرف ہو، مدغم اور مدغم فی، اس میں سے پہلا ساکن ہو. ادغام متجانسین، یہ ایک ہی جنس کے یعنی ایک مخرج سے نکلنے والے حرف ہوں، اس میں سے پہلا ساکن ہو، دوسرا پہلا جب ساکن ہو تب ادغام ہوگا. جیسے آپ دیکھیں گے قد تبین، دال تا دال طا ایک مخرج سے نکلتے ہیں. سا ذال ظا ایک مخرج سے نکلتے ہیں. سا ذال دیکھیں ایک مخرج سے نکلتے ہیں. تا طا، تا دال طا ایک مخرج سے نکلنے والے. با میم دونوں کا مخرج ایک ہے. تا دال تا طا
ایک مخرج والے حرف ہے، ٹھیک ہے. ادغام متقاربین یعنی کہ جو حرف ایک مخرج سے نہیں ہے لیکن قریب قریب مخرج سے ہیں، جیسے قوف کاف قریب قریب مخرج سے ہیں، تو دو حرف قریب المخرج، دو کلمہ کے جمع ہوں، پہلا ساکن ہو، مثل جیسے قل ربی، لام اور را دیکھیے، نوک زبان تالو سے مل کر ہے، پشت زبان تالو سے مل کر ہے، لام را بہت قریب ہے مخرج. دیکھیں کیسے ادغام ہوتا ہے، قل ربی، یہ ادغام متقارب ہے. والشمس، لام کا ادغام شین میں ہوا، قریب المخرج ہے، دیکھو لام شین اوپر نیچے ہے تھوڑا تھوڑا اس لیے. من وال، نون کا ادغام واو میں کیا گیا، نون واو قریب ہے، یہاں آگے نون ہے تالو پر اور ہونٹ پر واو. پھر محمدور، تنوین کا ادغام را میں کیا گیا، دال یہ ادغام ہوا، نون ساکن کا را میں، تو نون اور را بھی اصل ادغام نون ساکن کا ہے تنوین کا ادغام، لیکن تنوین میں ہے تو نون ہی، تو نون کا ادغام کیا گیا را میں. پھر دیکھیں الم نخلقکم، یہ آیا قوف کا کاف میں ادغام، تو ان کو کیا کہیں گے، ادغام متقاربین. کیا کہیں گے، نام سے پتہ چلے گا. مثلین ایک حرف ہو، مثل دونوں سیم حرف ہوں، متجانسین ایک جنس یعنی ایک مخرج سے ہوں، متقاربین قریب قریب ہو جن کا مخرج، ان کو متقاربین. لام تعریف میں اور میم ساکن اور نون ساکن اور تنوین کا جو ادغام ہے انہی تین قسموں میں ہوتا ہے. یہاں آپ کو نون ساکن کا ادغام بھی دیکھنے کو ملے گا، یہاں بھی ملے گا، لام تعریف کا بھی دیکھنے کو یہاں آپ کو ملا، جیسے والشمس میں. اگر یہ والشمس کا ادغام جیسے آپ نے دیکھا ابھی، تو یہ جو ادغام ہے وہ سارے اسی میں آ جاتے ہیں. وہ جو پہلے بیان ہوئے نون ساکن کا ادغام اور میم ساکن کا ادغام، وہ سارا بچوں کو سمجھانے کے لیے، ابتدائی باتیں ذہن کھولنے کے لیے، جو سمجھ میں آ جائے تھوڑا بہت، اس لیے ہوتا ہے. اصل یہ ہے ادغام تین قسمیں ہیں ادغام کی، مثلین، متجانسین، متقاربین. پھر لیکن لام فعل اور مدہ اور حروف حلقی وغیرہ، حروف حلقی غیر مثلین کا ادغام نہیں، مثلین کے علاوہ کا ادغام نہیں. پہلا لام فعل، کیا ہے لام فعل، یہ ہے لام فعل، دیکھو قلنا حاشا ہے نا، قلنا حاشا للہ، جو قلنا ہے اس میں لام ساکن ہے، لام کا ادغام نون میں قریب المخرج ہے، ادغام میں متقاربین ہونا چاہیے لیکن ادغام نہیں ہوگا. دیکھیے کہاں ادغام ہوا، قلنا پورا لام پڑا گیا، اظہار ہو گیا لام تعریف کا. یہ لام فعل ہے، فعل کا لام ہے، ٹھیک ہے. اور مدہ، جو مدہ کا ہوتا ہے، حروف مدہ جب ہوتے ہیں تو حروف مدہ جیسے آپ دیکھیں گے یعلمون، تو واو اور نون قریب المخرج ہے، نون کا ادغام واو میں ہوتا ہے نا، یہاں واو کا ادغام نون میں نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا، پہلا حرف مد ہے، دیکھو یعلمون، تو جب دونوں ساکن جمع ہوئے آپ وقف کریں گے، وقف کیا تو یہ بھی ساکن ہے، تو جب ادغام کرنے جائیں گے تو ادغام ہوگا نہیں. کیوں ادغام اس لیے نہیں ہوگا کہ مدیت ختم ہو جائے گی واو کی، واو میں اصل کیا ہے، حرف مد ہے، اور اصل ختم ہو جائے گی اس کی. ادغام ہوتا کیوں ہے، آسانی کے لیے، تو آسانی کے چکر میں اور تکلیف پیدا ہوگی مدیت کو ختم کر کے، اس لیے یہاں پر ادغام نہیں ہوگا. جہاں جہاں آسانی کی ضرورت ہے وہاں ادغام، اخفا جیسے قاعدے آتے ہیں اور پڑھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک. اور حلقی کا غیر مثلین، حلقی غیر مثلین یعنی متقاربین اور متجانسین میں ادغام حلقی کا نہیں ہوگا، مثلین میں ہی ہوگا صرف. یعنی کہ ایک حرف کا دوسرے حرف کے اندر کب ہوگا حلقی کا، جب ایک ہی حرف ہو، جیسے مالیہ ہلکا، ٹھیک ہے. ہا کا ادغام ہا میں، عین کا ادغام عین میں، ٹھیک ہے. قوف یہ غین کا ادغام غین میں، جیسے مثال کے طور پہ، تو یہ مالیہ ہلکا، تو یہ دونوں ہا جمع ہیں، تو دونوں ہا کیا ہیں، مثلین ہیں. کیا ہے، دونوں سیم حرفوں حروف حلقی، تب ادغام ہوگا. حروف حلقی میں ادغام میں متقاربین اور متجانسین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور بروایت حفص رحمۃ اللہ علیہ یاسین والقرآن اور نون والقلم میں ادغام نہیں، نون والقلم اور یاسین والقرآن میں
ادغام نہیں. ادغام کی قسمیں ہیں. ادغام کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں. جیسے ادغام کے لیے جو شرطیں پائی جاتی ہیں تو آپ یہاں دیکھیں گے یاسین والقرآن 2 کلمہ میں ہیں, ادغام ہونا چاہیے, یہ بھی شرط پائی جاتی ہے. لیکن امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہاں ادغام نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کیوں دیکھیں یاسین والقرآن نون ساکن آ رہا ہے, نون ساکن کے بعد یرملون سے واو آ رہا ہے, ادغام ہونا چاہیے لیکن امام حفص کی روایت میں ادغام نہیں ہے. دوسری روایتوں میں آتا ہے ادغام کیا جاتا ہے, اور نون والقلم میں بھی ادغام دوسری روایتوں میں کیا جاتا ہے. امام حفص کی روایت میں دونوں جگہ پر جائز نہیں ہے. ادغام متجانسین اور متقاربین میں ادغام کے لیے مدغم کو مدغم فی کی جنس سے کرنا ضروری ہے. متجانسین اور متقاربین میں مثلین کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ مثلین میں ایک ہی جنس کے حرف ہوتے ہیں, ایک ہی جنس کیا, ایک ہی حرف ہوتے ہیں, تو ان کو کسی کے جیسا کرنے کی ضرورت. اب ہا کا ادغام ہا میں ہوتا ہے تو ہا کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے نا. عین کو اگر عین کا ادغام عین میں ہوتا ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. لیکن جب مثلین یا متجانسین میں جب ادغام کیا جائے تو مدغم کو مدغم فی کے جیسا کرنا پڑے گا, اور جب جنس سے کرنا ضروری ہے. اگر مدغم بالکل مدغم فی کی جنس سے ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں ادغام تام. ایک حرف جب بالکل دوسرے جیسا ہو جائے, پورا مل جائے, اس کو بولیں گے ادغام تام. اور اگر نہ ہوا تو ناقص. جیسے آپ دیکھیں گے ارکب معنا, اب ادغام کیجئے ارکم, با پڑھا نہیں, با کو پورا میم کے اندر ملا دیا تو پورا مل گیا تو ادغام ہو گیا مکمل تام, جس کو بولتے ہیں مکمل. ناقص ادھورا ادغام, جیسے آپ دیکھیں یہاں احطو, تو کا ادغام تام ہے, یہ ناقص ہوگا, پورا ادغام نہیں ہوگا. وجہ کیا؟ یہاں پہ وجہ بھی بتائی جاتی. تو یہ حرف قوی ہے, تا حرف ضعیف ہے تو کے مقابلے میں, تو کی کچھ صفتیں باقی رہنے کی وجہ سے یہاں پر ادغام کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا. اور صرف حرف یومن میں اور تو کا تام ہے ادغام ناقص ہوتا ہے, باقی کل ادغام تام ہے. بتاتے ہیں کہاں ادغام تام ہوگا کہاں ناقص. بالکل آسان. جو حرف صرف حرف یومن, جیسے اس میں بھی ایک شک ہے کہ مصباح التجوید کی کتاب میں لکھا ہے یا اور واو میں ادغام ناقص ہوتا ہے, میم اور نون میں ادغام ناقص نہیں ہوتا, لیکن اس کو بھی تلاش کریں گے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, میم کی مثال دیکھیں. یہ آیا میم, من, یہ ہے مرقدینہ ہے. آپ پڑھیں گے ادغام کریں گے میم اور نون, پڑھا آپ نے نہیں تو ادغام تام ہو رہا ہے نا. پھر اس کے بعد جیسے نون کی مثال ہے تو نون یومن, تو نون کی مثال ہے جیسے من ناصرین, تو من ناصرین, تو یہ تو مثلین ہوا نون کا ادغام نون میں. تو اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے آنے والی کتاب میں یا آنے والی ویڈیو میں, اس کا خلاصہ کریں گے اگر کچھ نظر آتا ہے تو. یا اور واو کے اندر ادغام ناقص ہوگا, تو کا تام ادغام ناقص ہوتا ہے, باقی کل ادغام تام ہے. البتہ علم نخلقکم, قوف کا ادغام کاف میں متقاربین میں ناقص بھی جائز ہے مگر تام اولا ہے. دونوں جائز ہے, تام ناقص دونوں, لیکن تام اولا ہے. اور صرف یومن میں ادغام با گنہ ہوگا. جیسے آپ پڑھے ہوں گے یرملونا میں ادغام ہوتا ہے نون ساکن کا, تو اس میں لام اور را میں بغیر گنہ کے ہوتا ہے, اور یومن میں ادغام با گنہ یعنی ادغام گنہ کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب نون اور میم مشدد ہوں تو ان میں گنہ واجب ہے, جیسے ان عم, یہ گنہ کیا ہے؟ واجب ہے. قلب بدلنا, اقلاب, نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے تو نون اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کیا جائے. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد, تنوین بھی ایک ہے نون ساکن بھی ایک ہی ہے, تو نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو کیا کریں گے؟ نون کو کیا کریں گے؟ میم سے بدل کر, جس کو اقلاب کہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں میم بعد, میم بعد آپ پڑھیں گے میم, من بعد نہیں, بلکہ یہاں پر اقلاب کیا جاتا ہے, میم پڑھی جاتی ہے, میم بعد. ایسے لیمبذن, ٹھیک ہے, یہ اقلاب کا قاعدہ ہے. اخفا کا قاعدہ یعنی نون ساکن اور میم کی صرف صفت غنہ ما بعد کے حرف سے مل کر ادا ہو اور خود حرف اپنے مخرج سے ادا ہو مگر ضعیف, جیسا کہ پنکھا, سنگ وغیرہ میں غنہ ادا ہوتا ہے.
اخفا ہوتا ہے نون اور میم کی صرف صفت غنہ ما بعد کے بعد، ما بعد یعنی کہ جو نون ساکن یا میم ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے اس حرف سے مل کر صفت غنہ ادا ہو اور حرف اپنے مخرج سے ادا ہو، وہ حرف اپنے ہی مخرج سے ادا ہو مگر ضعیف، جیسے خود حرف اپنے مخرج سے، جیسے نون ہے، نون کا ادغام کر رہے ہیں، نون اپنے مخرج سے ادا ہو رہا ہے، میم کا ادغام کر رہے ہیں، میم اپنے مخرج سے ادا ہو رہا ہے، لیکن ضعیف ادا ہو، جیسے پنکھا، اب نون ادا ہو رہا ہے اس میں، پنکھا، پنکھا، سنگ، جیسے آپ پڑھیں گے من کانا، تو یہ حرف ادا ہوگا اپنے ہی مخرج سے لیکن اتنا ضعیف ہوگا، فرق پڑ جائے گا آواز کے اندر، جیسے من کانا، ٹھیک ہے۔ اور میم کے اندر بھی اخفا ہوتا ہے، جیسے ام بھی، ام بھی، ٹھیک ہے، یہ مثال اس کی۔ آپ اپنے حساب سے مثال دیجئے گا۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، یرملون اور الف اور با کے سوا باقی 15 حروف میں سے کوئی آئے تو نون ساکن تنوین کا اخفا ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں مثال دی منکم، ٹھیک۔ دوسرا، جب میم ساکن کے بعد با آئے تو میم ساکن کا اخفا ہوگا، یہ مثال میں نے ام بھی، ٹھیک، جنتن، یہ پورا ام بھی جنتن، یہ میم ساکن، یعنی میم جس کا اخفا ہو رہا ہے اپنے مخرج سے کامل ادا نہ ہو بلکہ ضعیف ادا ہو، کیا ہو؟ ضعیف ادا ہو۔ جس حرف میں صفت عارضہ مثل مد منفصل وغیرہ بعد والے حروف کے ملنے کی وجہ سے ہو، مد منفصل کب ہوتا ہے؟ جب حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، جب آپ اس کلمے کو ملائیں گے تب مد منفصل ہوگا، نہیں ملائیں گے تو ہوگا نہیں ہوگا، جیسے ان، جیسے قالوا آمنا، تو قالو پر وقف کر دیجئے، قالو، مد منفصل ہوگا نہیں ہوگا، ملائیں گے تو یہ صفت پائی جائے گی، یہ ہوگا۔ جیسے صفت عارضہ، مد منفصل، ادغام، دو چیزیں وغیرہ بعد والے حروف کے ملنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ادغام بھی کب ہوتا ہے؟ بعد والے حرف کے ملنے کی، بعد میں نہ ملا ہے حرف سے تو ادغام ہوگا نہیں ہوگا۔ تو رہاؤ یا رکنا یا سکتہ کیا جائے تو اس میں وہ صفت عارضہ نہ ادا ہوگی، چاہے وہ ادغام کی صفت ہو تو بھی ادا نہیں ہوگی، چاہے یہ مد کی صفت ہو، مد منفصل، تو بھی ادا نہیں ہوگا۔ جیسے مثال دیتے، بلکہ وہ حروف اپنی صفت اصلی، اگر وہ حرف ہے، جیسے ادغام جس میں ہو رہا ہے، ادغام کی بات کر رہے ہیں تو صفت اصلی سے وہ حرف ادا ہوگا، مد کی بات کر رہے ہیں مد منفصل کا تو 2، 2.5، 4 الف، بلکہ اس پر اس طریقے سے وقف نہیں کریں گے بلکہ قصر کریں گے، کیا کریں گے؟ قصر، جو اصل مد ہے وہی مد رکھیں گے وغیرہ۔ جیسے دیکھیں مثال دیتے ہیں پہلے مد منفصل کی، تو قالو میں اصل مد 1 الف ہے، وقف کر دیا تو آپ 1 الف پڑھیں گے، ملائیں گے تب 2، 2.5، 4 کھینچ کے آپ پڑھیں گے۔ اور عوجا قیما، اخفا کا قاعدہ پایا جاتا ہے اخفا، عوجا قیما، لیکن جب آپ یہاں سکتہ کیجئے تو یہ صفت پائی جائے گی نہیں پائی جائے گی۔ تو رہاؤ یا سکتہ کیا جائے تو مد منفصل بھی نہیں ہوگا، ادغام، اخفا جیسی صفت عارضہ جو ہیں وہ صفت عارضہ نہیں پائی جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں یلحظ ذالک، یہ بھی ادغام ہے، آپ پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ یلحظ ذالک، لیکن یلحظ پہ وقف کر دیجئے تب حرف کیا ہوگا؟ حرف کا اظہار ہوگا، حرف اپنی اصلی صفت کے ساتھ ادا ہوگا، مخرج اور صفت کے ساتھ حرف ادا ہوگا، ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔